السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سجاد بخاری پروگرام سوچنا ہوگا میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو عرصہ دراز سے دہشت گردی کا شکار ہے، 2001 9/11 کے بعد بالخصوص ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو بری طرح دہشت گردی نے لپیٹا، اور دہشت گردی کے جو تانے بانے ہیں وہ بدقسمتی سے ہمارے ایک پڑوسی ملک افغانستان، جس کے ساتھ ہمارے مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات اور رشتے ہیں، وہاں سے مداخلت ہوتی رہی اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی رہی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ وہ صوبے ہیں جہاں پہ جو ہماری سرحدیں بھی ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر ہیں، وہ کھل کر سامنے آئے۔ ایک مرتبہ پھر ایک واقعہ ہوا، بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے مستنگ، جہاں پہ بہت سے رکن پارلیمنٹ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے ان کا تعلق بھی مستنگ سے تھا۔ یہ قومی شاہراہ ہے کوئٹہ کراچی کی اور کوئٹہ تافتان کی۔ یہاں پر اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لکپاس، درنگر اور کوشکک کا علاقہ ہے جہاں پر اس سے پہلے حملے ہوئے ہیں، جس میں 100 سے زائد زائرین جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ 3 حملے ہوئے ہیں اس علاقے میں۔ اس کے علاوہ 2015 میں کھٹکوچا، کوئٹہ جو کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے مستنگ کا علاقہ کھٹکوچا، یہاں پہ 2 مسافر بسوں سے لوگوں کو اتار کر ان کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد ان کو کچھ دور لے جا کر انہیں جاں بحق کیا گیا۔ 22 مسافروں کی یہ تعداد تھی جن کا تعلق کوئٹہ کے نواحی علاقے چمن اور پشین سے تھا۔ اسی طرح بتدریج اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ 2012 میں ڈکلیئر ہوا یہ علاقہ سب سے خطرناک علاقہ اور سب سے خطرناک ڈسٹرکٹ ثابت ہوا مستنگ، جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ تو یہاں پہ ریزنی اور ڈکیتی کے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن مذہبی جماعتیں کیوں اس کا نشانہ بن رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور 25 افراد جو ہے وہ اب تک اس میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، 35 سے زائد اس میں زخمی ہیں۔ داعش کی بات کی جا رہی ہے، آخر اس داعش کے وجود کے خاتمے کے لیے کیا کوششیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ GHQ میں بھی اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ہمارے DGMO کی اور افغانستان کے DGMO کی، کہ اس خطے میں استحکام لانے کے لیے، بارڈر مینجمنٹ کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ ان تمام واقعات پر آج ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار شیرازی صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ تزین اختر صاحب ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار کمال بنگلزئی صاحب، جو کہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، بلکہ ڈسٹرکٹ مستنگ سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سردار کمال صاحب۔ تھینک یو جی۔ سردار کمال صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز بھی ہم آپ سے کرتے ہیں، مستنگ کا علاقہ ہی جو ہے دہشت گردی کے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ مستنگ کی آبادی جو ہے اسکیٹرڈ، وہاں پہ پاپولیشن ہے، مستنگ ہے، اور اس کے بعد کلات ڈویژن جو سب سے بڑا ڈویژن ہے، یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک اور واقعہ بھی ہوا پسنی میں، جہاں پہ مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا دوبارہ، جیسے تربت میں بھی اس سے پہلے نشانہ بنایا گیا تھا نہتے مزدوروں کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد کس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ مختلف فرضی نام تو دے دیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہیں ایک جگہ پر ہے یا اس کی محرکات کچھ اور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں ابھی براہ راست وہیں سے مستنگ سے آ رہا ہوں، وہ شہداء کی جو ہے نا اپنا فاتحہ وغیرہ پڑھ کے، بہت ہی ایک المناک واقعہ ہے اور انتہائی ایک افسردہ ایک ماحول تھا پورے علاقے میں، اور وہ موقع جہاں پہ یہ خودکش حملہ ہوا وہ بھی میں نے جا کے ابھی معائنہ کیا، ابھی وہیں سے میں آ رہا ہوں۔ یقیناً مستنگ میں اس وقت جی پہلے سب سے پہلے جو سلسلہ چلا ہمارا، جو علیحدگی پسند تنظیمیں تھی، جو بلوچ تھے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کا جو مین ایریا تھا وہ بھی مستنگ تھا، اور خدا کے فضل کرم سے ہمارے فورسز کی کوششوں سے اور ہمارے علاقے کے عمائدین اور پولیٹیکل لوگوں کی کوششوں سے، پولیٹیکل پارٹیز کی کوششوں سے، وہ جو ایک بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کا جو حملہ تھا، سلسلہ تھا، وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا، آلموسٹ وہ ختم ہو گیا ہمارے علاقوں میں۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو مذہبی دہشت گردی کا جو سلسلہ تھا اس نے سر اٹھایا ہمارے علاقے میں،
تو یہ اس کی ایک کڑی ہے. ابھی ہم داعش کی بات کرتے ہیں. یقیناً داعش کا مرکز جو تنظیم بنی وہ عراق ہے، لیکن وہ لوگ جو مذہبی انتہا پسندی پہ یقین رکھتے ہیں، اس سوچ پہ یقین رکھتے ہیں، انتشار پھیلانے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ خواہ کسی بھی تنظیم سے ہو، وہ اپنے آپ کو کسی بھی تنظیم کا نام دیں، چاہے وہ رشتے جنگی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ داعش کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ ایک سوچ ہے. ٹھیک ہے. داعش کوئی چڑیا نہیں ہے جو عراق سے اڑ کے ہمارے بلوچستان میں آ گئی ہے، بلکہ یہ ایک سوچ ہے. وہ لوگ جو اس ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اس میں کار فرما ہیں. ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، کوئی بھی نام اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو آج کل کا جو انسیڈنٹ تھا وہ بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ تھا. ایک تقریب تھی بچیوں کی شال پوشی اور بچوں کی دستار بندی کی، جو ایک کنفائنڈ باؤنڈری وال میں تھی. سیکیورٹی باقاعدہ کی گئی تھی، رکھی گئی تھی. اس میں ہمارے پولیس کے اہلکار تھے، ATF کے اہلکار تھے. صحیح. اور ایز سچ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اسپیشلی غفور حدری صاحب کے حوالے سے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک تقریب تھا جس کو وہاں پہ فائنل کیا گیا، اور حیدری صاحب وہاں سے نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے. کسی اور جگہ پہ ان کا پروگرام تھا. تو جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے ہیں تھوڑی دور اس علاقے سے، ٹھیک، تو وہاں پہ ایک سردار کمال بنگلزئی صاحب آپ کا موقف ہم تک آ گیا. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. اس سے ٹیلی فون لائن تھا جو وردی وہاں کے ہمارے. جی سردار صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سلیم صافی اس وقت ہمارے ساتھ، ہمارے جمعیت کے پلیز. جی سلیم صافی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سلیم صافی صاحب. وعلیکم السلام. سلیم صافی صاحب، احسان اللہ احسان کا آپ نے انٹرویو ریکارڈ کیا، اس کی بھی بڑی بات گشت ہو رہی ہے. NDS اور را مل کر پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. کارروائی کے بعد پیسے ملتے تھے. خیر یہ تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گزشتہ دنوں واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، جس میں 25 افراد شہید ہوئے ہیں اور ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی ان کا نشانہ بنے ہیں، مذہبی جماعتیں بلوچستان میں بالخصوص جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں. مولانا فضل الرحمان پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا ہے. دہشت گرد جو ہیں وہ بالخصوص کلاٹ ڈویژن اور مستونگ میں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے تانے NDS اور را سے ملتے ہیں، یا داعش کا نام استعمال کیا گیا، یا داعش نے خود یہ کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کے علاوہ اور ریاستی فورسز کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹر جس بھی نام سے، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی شکل میں ہو، ان کے ہاتھ میں جب بھی بندوق آ جاتی ہے تو تاریخ کا سبق یہی ہے کہ وہ پھر اگر آج ایک ریاست کے لیے خطرہ ہے تو کل دوسرے کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے. بلکہ تاریخ کا تو یہ بھی سبق ہے کہ عموماً وہ مخلوق اپنے خالق کے گلے پڑ جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بدقسمت یہ ہے کہ اس ریجن میں وہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو تو وہ کسی نہ کسی شکل میں نان اسٹیٹ ایکٹرز تو پہلے بہت زیادہ تھے اور اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. دوسرا بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت افغانستان وہ ایک ایسا تندور بن گیا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ہر کوئی آ کے اس میں اپنی اپنی روٹی لگاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان ہر حوالے سے اتنا اس سے منسلک ہے کہ یہ ان کے اثرات سے باہر نہیں رہ سکتا. پھر تیسرا جو بدقسمت یہ وہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں عالمی ایجنسیوں کا بھی، عالمی ممالک کی ایجنسیوں کا بھی، اور لوکل جو ریجنل کنٹریز ہے ان کے ایجنسیوں کے مابین بھی ایک ڈرٹی اور پراکسی وار جاری ہے. اب بندوق جس نے کسی نے قوم پرستی کے نام پہ اٹھایا ہو، کسی نے اگر مذہب کے نام پہ اٹھایا ہو، کسی نے کسی بھی نام پہ اٹھایا ہو، تو اس میں ہر ایجنسی اور ہر قوت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دانستہ یا نہ دانستہ، یعنی وہ بندوق اٹھانے والے کو بعض اوقات شعور ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کو اپنے مخالف ملک یا ٹارگٹ ملک کے خلاف استعمال کریں. اور میرے خیال میں بدقسمت یہ کہ اس وقت پاکستان میں بھی اور خصوصاً بلوچستان میں اور فاٹا میں یہ گیم زوروں پہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وقت کا انتخاب کیا کیا گیا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب ایک بیجنگ میں ون بیلٹ ون روٹ کے حوالے سے
ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے اور پوری پاکستانی قیادت بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو اگرچہ وہ چین کا پورے ریجن کے حوالے سے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک منصوبہ ہے، لیکن اس میں جو سی پیک ہے اس کو ایک کلیدی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ میرے خیال میں اس کے ذریعے چین کو اور دنیا کو بھی وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بلوچستان یا پاکستان اس کام کے لیے وہ مخصوص موضوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کا ٹارگٹ یہ بھی اس بات کا سبق ہے کہ مقصد ٹیرر پھیلانا ہے اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانی ہے۔ اس کا کبھی لیفٹ کی جماعتیں ٹارگٹ بنیں گی، کبھی رائٹ کی بنیں گی، کبھی میں بنوں گا، کبھی دوسرا بنے گا۔ لیکن جب تک اس افرید کو ہم یہاں سے ختم نہیں کر دیتے، جب تک اس ریجن میں ہر طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹر ختم نہیں ہو جاتے، اور جب تک پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ریاست مستحکم نہیں ہو جاتی اور حکومت اور حکومتی ادارے مستحکم نہیں ہو جاتے، تو نام بدلیں گے، شکلیں بدلیں گی، ٹارگٹ بدلیں گے، ذمہ داریاں لینے والے بدلیں گے۔ جی سلیم صافی صاحب، آپ نے بڑی انتہائی اہم بات کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہی رہیں، کیونکہ آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ افتخار شیرازی صاحب، جس طرح سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو بیجنگ میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 28 ممالک کے کنٹری ہیڈز جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، ولادیمیر پوٹن بھی وہیں پر ہیں، اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جو ہے انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے، اور ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو جو لیا گیا تھا شی جن پنگ کی جانب سے، اس حوالے سے یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ پسنی میں بھی ایک واقعہ ہو گیا اور 10 مزدوروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، اور مشتوں کا علاقہ جو ہے یہ بھی وہی سی پیک کا ایک حصہ ہے ویسٹرن الائنمنٹ کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک پیغام دیا گیا ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک ڈاکٹر صاحب نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے مواقعوں پہ اس طرح کی کارروائیاں کرنا بنیادی طور پہ یہ میسج دینا ہے کہ اگرچہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منصوبہ جو سی پیک ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، اور ہم یہ امپریشن بھی دے رہے ہیں کہ شاید ایک ڈویژن فوج ہم نے اس کے لیے تیار کی ہے اور کسی قسم کا نہ تو اپنے لوگوں کو خطرہ ہوگا اور نہ ہی باہر سے آنے والوں کو خطرہ ہوگا، تو ایسے جگہوں پہ جا کے اس طرح کی کارروائیاں کرنا بنیادی طور پہ میسج تو یہی دینا ہے کہ پاکستان کو محفوظ ملک نہیں ہے، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے شاید یہ نہ ہو پائے۔ اچھا، سلیم صافی کی ایک بات بڑی اہم بھی تھی، احسان اللہ احسان سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا جس میں انہوں نے بتایا تھا، جسے ہم فورتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، کہ لسانی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر قوموں کو آپس میں لڑانا، ریاست کو اور دیگر اداروں کو آپس میں ٹکرانا، یہ جو ہے فورتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ تھا۔ تو اس بات کی تو مزید اس بات کو تقویت ملی ہے احسان اللہ احسان کی اس گفتگو کے بعد؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، میرے خیال میں جو پراکسی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت جو ایک پوٹینشیل نظر آ رہا ہے سی پیک کے نتیجے میں، اور اس سے جو یہاں پہ پاکستان بدل رہا ہے بلکہ خطہ بدل رہا ہے، تو میرے خیال میں بہت ساری عالمی طاقتیں ایسی ہیں جن کے فیور میں یہ نہیں جاتا، اور وہاں سے بڑی ایک ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ نئی الائنمنٹ پاکستان کرنے جا رہا ہے، وہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے، وہ رشیا کے ساتھ کر رہا ہے، یا چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، میرے خیال میں ترکی بھی شامل ہے اور دیگر کئی یورپ کے ممالک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو روکنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے حکمران یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بار بار ان خطرات کا اظہار تو ضرور کرتی ہے، عوام کو یہ بتایا تو ضرور جاتا ہے، لیکن ان کے اگینسٹ جو ہم نے ایک پریونٹیو میئرز لینے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اچھا، اس میں تو سیاسی عدم استحکام بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے ملک کے اندر ہماری۔ ایک بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کل کے واقعے کی بات ہوئی ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی انکریجنگ ہے۔ مولانا صاحب کی طرف سے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز دینی جماعت کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو عوام کی خواہشات کے برعکس کوئی نظام، اور انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو بھی کہا ہے کہ مل کر ایک نیریٹو کی بات بھی انہوں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تمام علماء اس بات میں متفق ہیں کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا خلاف شریعت ہے، تو ہم ایسی کسی جدوجہد کی حمایت نہیں کریں گے۔ صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ، تزین صاحب مختصر آپ سے پوچھنا چاہیں گے، علماء مشائخ ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے پشاور میں، اس کے بعد تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور اس حوالے سے کافی کام بھی ہوا، اس پہ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے تانے بانے ادھر سے جا کر ملتے ہیں، پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے بیجنگ کا، اس سے تانے بانے ملتے ہیں، یا افغانستان کے اندر؟ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تمام علماء جو ہیں انہوں نے وہ متفق ہیں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں بھی تھوڑی سی اب تبدیلی ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ سارے کوئی مسلمان اور نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اصل چیز وہی ہے جو صافی صاحب نے بھی بات کی اور شیرازی صاحب نے بھی کی، کہ یہ پراکسی ہے،
اور پراکسی جو ہے اس میں انتہائی گندی پراکسی ہے یہ، مطلب وہ مزدوروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. اس کا مطلب یہ ہے ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جاگنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے اب کہ یہ انتہائی کوئی گندے لوگ ہیں اور یہ کسی بھی طرح سے بائی ہوک اور بائی کروک یہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں ان کو عورتیں مل جائیں، نہتے لوگ مل جائیں، بچے مل جائیں، مزدور مل جائیں، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. جو پراکسی ہے اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، داعش ہو، القاعدہ ہو، میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں یہ بات جو ہے یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کے پاس دیکھیں کوئی محرومی کا شکار ہے، کوئی ریاست سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بندوق کہاں سے آتی ہے؟ جس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے پاس بندوق تو نہیں آ سکتی. بندوق میں گولیاں بھی چاہیے اور گولیاں بڑی مہنگی آتی ہیں. اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے چھپنا بھی ہے، چھپنے کے لیے بھی جگہ چاہیے اور پناہ چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیٹ اتھارٹی فراہم کرتی ہے. اس میں اب بلوچستان ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ یا یہ افغانستان سے آئے ہیں یا ایران سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دو ہی وہاں پہ ممالک ہیں نا جن کے ساتھ بارڈر ملتے ہیں. فاٹا میں جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو پاکستان ان کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، تو پاکستان سے تو یہ طے ہے کہ یہ کھانا ان کو یا سرمایہ ان کو یا ان کو جو باقی چیزیں ہیں اسلحہ ان کو نہیں پہنچتا تو پھر ادھر سے پہنچ رہا ہے. زمین سے تو نہیں اگ کے آتی نا یہ چیزیں، یہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ فراہم کرتا ہے. افغانستان تو پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور افغانستان کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ اس سے بھی پہلے ہو چکا ہے. یہ دو ممالک تو کنفرم ہے کہ ان کے لیکن ان کی سرپرستی بھی کہیں سے ہو رہی ہے. اپنا قدیم صاحب ہم سردار کمال بغوزئی صاحب کی طرف جائیں گے. سردار صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس ناسور کے لیے ہر صوبے کے اپنے ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ وڈیروں کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے، پنجاب میں بھی کچھ اسی طرح، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ایک ٹرائبل معاشرہ ہے. تو قبائلی عمائدین اور معتبرین جو ہے ان کا کردار اب تک اس طرح کھل کر سامنے نہیں آیا، کیونکہ ان علاقوں میں، کیونکہ میں ان علاقوں کا خود وزٹ کر چکا ہوں، میں بھی اس علاقے سے میرا تعلق ہے. قبائلی عمائدین، معتبرین اور معززین کس طریقے سے دہشت گردوں کے جو کیمپس ہیں ان کی نشاندہی کریں گے یا باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی ہیلپ کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک یقیناً آپ نے جو بات کہی، بات سوشل اویئرنیس کی ہے، بات کمیونٹی کی ہے. جس معاشرے میں کمیونٹی کا ہیلپ نہیں ہوگا، کمیونٹی اپنے فرائض انجام نہیں دے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی پہ اس معاشرے میں قابو پایا جا سکے گا. یقیناً اس حوالے سے بذات خود میں ایک بذات MNA، بذات ایک قبائلی رہنما میں ایک انیشیٹو لے چکا ہوں. اس حوالے سے 2-3 جرگے میں نے طلب کیے جس میں میں نے اپنے سیکورٹی فورسز کو، FC اہلکار کو میں نے اس میں انوائٹ کیا. صحیح. باقاعدہ ایک میسج میں نے اپنے لوگوں کو دیا کہ یہ سیکورٹی فورسز ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. جب تک ہم کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں دیں گے تب تک یہ جنگ ہم فائنلائز نہیں کر سکیں گے. تو کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر ہم یقیناً ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، انتظار میں رہیں گے کہ یہ عناصر کب ہماری جان چھوڑیں گے، تو یقیناً اس طرح یہ چیز ختم نہیں ہوگی. اور یہ ہماری صفوں کے اندر ہیں، ہمارے شہروں کے اندر ہیں، ہمارے قلعوں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. اور خدا نخواستہ یہ بھی میسج میں نے لوگوں کو کنوے کیا کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں اٹھتے ہیں، کل کو فورسز کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں سوکھا اور گیلا سارا جلے گا. جی. تو یہ میسج ہم نے اپنے لوگوں کو بحیثیت ایک ٹرائبل ایلڈر کے، بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر کے، ہم نے اپنے لوگوں کو کنوے کیا ہے. اور وقت دور وہ آ چکا ہے کہ ہمارا جو ہر پاکستانی ہے وہ اس ملک کا فوجی بنے، اٹھے، اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جہاں پہ بھی ان کو کوئی اس طرح کا ہنٹ ملتا ہے، کوئی اس طرح کی موومنٹ ملتی ہے، کوئی مشکوک شخص ملتا ہے، اس کی اطلاع فوراً دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے اندر سے ہی ہیں، ہمارے صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یقیناً اس بات کو میں بالکل آپ کی انڈورس کروں گا کہ اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں بیسیکلی ایک ٹرائبل چیف، میں اس ذمہ داری پہ احسن طریقے سے اس کو میں کوشش کر رہا ہوں، نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ابھی ایک جرگہ ہم نے اسی حوالے سے اپنے علاقے میں، جو میرا علاقہ جو علیحدگی پسند بلوچ تھے ان کا بھی مرکز رہا ہے، اور
اپنا مذہبی انتہا پسندی کا مرکز ہے، اس میں بھی ایک جرگے کا اہتمام میں نے کیا، چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے بعد ہم نے یہ ساری پلانس کیے ہوئے ہیں کہ ہم وہاں پہ جگہ کریں گے، اپنے لوگوں کو بلائیں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگ اس سلسلے کا حصہ بنیں، تب جا کے جو ہے نا ہم سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ نہیں تو اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے اور صرف اپنے سیکورٹی اداروں کی طرف دیکھیں گے، جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، بہت بڑا تھریٹ ہے، نہ افغانستان ہمارا فردر اس طرح کے ہمارے تعلقات اس کے ساتھ رہے ہیں، نہ ایران کے ساتھ ہمارے فردر اس طرح کے تعلقات رہے ہیں، انڈیا ویسے ہمارا کھلا دشمن ہے، تو یہ سارے اتنے سارے بارڈرز ہیں، ان سب کا بالکل آپ نے سردار کمال بنگلزئی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی نواب اسلم رسانی اور ایک طرف چیف آف جالاوان اور ایک طرف چیف آف ساراوان اور مختلف ٹرائبل چیف نے بیٹھ کر فیصلے کیے، جرگے بھی کیے، اسلام آباد میں بھی ہوا۔ پہلے تو ہم نے یہ کوششیں بھی کی کہ خان آف کلات میر سلیمان داؤد کو جو ہے وہ بلایا جائے، اس وقت سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں۔ خیر اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ سلیم صافی صاحب، کین یو ہیئر می؟ جی سلیم صافی صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی پروڈیوسر صاحب، سلیم صافی سے ذرا دوبارہ آپ کوشش کیجئے کہ سلیم صافی سے بات کریں۔ جس طریقے سردار کمال بنگلزئی صاحب نے شیرازی صاحب فرمایا کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے تانے بانے جو ملتے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں، ایران کے ساتھ انہوں نے کہا وہ کہ ہمارے تعلقات میں غلط فہمیاں ایک بہت بڑی وجہ آئی جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبائلی مائدین اور معتبرین جو ہے اس میں کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک قبائلی جرگہ بلاتے ہیں جو کہ ایک بڑا پرانا اور ہمارا بڑا کامیاب طریقہ کار ہے، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں پر یہی جو ہمارے قبائلی مائدین اور معتبرین ہیں ان کے لوگ، ان کے کارندے جو ہیں وہاں پہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جنہوں نے اس طریقے سے اپنے جو ہے نا سلیپر سیلز بنائے ہوئے ہیں یا اپنے کیمپس بنائے ہوئے ہیں، وہ مل کر اس کا خاتمہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب فاٹا میں بھی اس تجربے کو آزمایا گیا اور امن لشکر بھی بنے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے مشران تھے، ان کو پہلے مرحلے میں کہا گیا کہ ایسا کریں، لیکن بنیادی طور پہ لوگ جو پرامن وہاں کے وہ لیکن ہو چکے بلوچستان میں سر، نیشنل پارٹی ہے، اس کے لوگوں کو شہید کیا گیا، بی این پی مینگل کے لوگوں کو شہید کیا گیا، بی این پی عوامی کو کیا گیا، نیشنلسٹ جو تھے ان کے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا تجربہ فاٹا میں بھی کیا گیا، ساؤتھ بلوچستان میں بھی کیا گیا، نارتھ میں بھی کیا گیا، خیبر ایجنسی میں بھی کیا گیا، محمد ایجنسی میں بھی ہو گیا، وہاں کے بزرگوں کو، وہاں کے مشران کو آگے لایا گیا، امن لشکر بھی بنائے گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے چیزوں کو زیادہ حل اس لیے نہیں ہو سکی، میرے خیال میں یہ جو امن لشکر تھے یا جرگہ تھے ان کو جو سرکار کی طرف سے سپورٹ چاہیے تھی وہ پوری طرح نہیں مل پائی، پھر ان کو جو اتھارٹی چاہیے تھی شاید وہ بھی پوری طرح نہیں دی گئی، اور اس سے بڑھ کے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جب تک آپ آن گراؤنڈ لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بدلتے، میرے خیال میں یہ سب سے بڑا اٹریکشن ہوتی ہے وہ روزگار کی، پیسے کی ہوتی ہے، وہ سہولتوں کی ہوتی ہے، جب تک سرکار لوگوں کی محرومیوں کو دور نہیں کر پائے گی۔ اچھا میں بہت احترام کے ساتھ اس چیز میں آپ کی مطلب میں اختلاف تو نہیں کہوں گا، میں کچھ ایڈ اس میں کرنا چاہوں گا۔ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک تو اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے ٹرائب، ہماری سوسائٹی جو ہے، دوسری طرف ہم یہ کہیں جی اگر ہمارے پاس روزگار نہیں ہے تو ہم لوگوں کو قتل و غارت ہم شروع کر دیں، انتہا پسندی کی طرف چل جائیں؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اس طرح کی ہمیں کوئی ہدایت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی اس طرح کی ریفرنس ہے؟ تو پھر اگر ہم اس طرف جاتے ہیں یہ تو ہیلے بہانے ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جن لوگوں نے لوگوں کو قائل کیا ہے، جن کو خود کش کا بمبار بناتے ہیں، وہ اسلام کے نام پہ بناتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی توجیہ پیش کرتے ہیں جس سے وہ کنونس ہوتے ہیں اور ان دا نیم آف اسلام لوگوں کو جا کے قتل کرتے ہیں، لیکن علماء سو تو موجود ہیں نا، اس سے حقیقت سے انکار تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایک تو یہ کہ لوگوں کی عام لوگوں کی زندگیاں بدلیں، دوسرا اس ملک میں جو نیریٹو کی بات بار بار نئے نئے بیانے کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ کام ریاست نہ کرے، علماء کو دیں، دینی جماعتوں کو دیں۔ میرے خیال میں اس وقت اگر لوگ سننا چاہتے ہیں یا لوگ کسی کی بات پہ یقین کریں گے تو وہ علماء کی بات پہ یقین کریں گے، وہ دینی جماعتوں کی بات پہ یقین کریں گے۔ اگر ریاست کرے گی، ریاست کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، کہے گا کہ شاید یہ امریکہ سے نیریٹو آیا ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ نیا بیانیہ دے رہے ہیں اور نیا بیانیہ دینے سے مائنڈ سیٹ کو بدلا جا سکتا ہے، مائنڈ سیٹ آپ بندوق کے زور پہ نہیں بدل سکتے، آپریشن سے نہیں بدلے گا، حقیقت ہے۔ لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کو زندگی میں آسانی لے کے آئیں، اور بیانے کا کام ریاست ضرور کرے لیکن پیچھے رہ کے کرے، آگے علماء حق کو لے کے آئیں، دینی جماعتوں کو کہیں۔ کل میں بار بار جو بات کر رہا ہوں نا کہ کل مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے میرے خیال میں نئے بیانے کی ابتدا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان جیسی جماعت یہ کہہ رہی ہے، اس کا امیر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ مستونگ کا واقعہ کیا ہے وہ بنیادی طور پہ 20 کروڑ عوام کی خواہشات کے برعکس نظام چاہتے ہیں،
اور اس ملک کے علماء حق یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا خلاف شریعت ہے، لہٰذا ہم ان لوگوں کی سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم ان کے راستے میں کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم امن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے خیال میں ان لوگوں کو کہیں کہ آگے آئیں، اب آ کے آپ نیا بیانے بھی ہمیں دیں. انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر ہیں، ترجمان حکومت بلوچستان کے. بہت شکریہ انوار صاحب آپ کا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ بخاری صاحب. انوار صاحب فرمائیے گا کہ آج کے واقعے کو کچھ لوگ 2006 میں جو واقعہ ہوا تھا، جو سیاسی اور قبائلی رہنما تھے نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد یہ شروع ہونے والا ایک تسلسل ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ داعش کا نام استعمال کیا گیا ہے. یہ وہ پراکسی ہے جسے تقویت دینے کے لیے، یا فورتھ جنریشن وارفیئر جو ہے اس کو تقویت دینے کے لیے فرضی نام استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ کلو کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک آپ اس کو سمجھ پائے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو آپ لوگوں کے سامنے 2-3 گزارشات کرتا چلوں جی کہ یہ نہ بھولیں کہ اس وقت پرائم منسٹر پاکستان چاروں وزراء اعلیٰ کو اپنے ساتھ لے کر بیجنگ میں تشریف لے گئے ہیں. جی اور ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے اس حوالے سے ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے. جی کو جو دنیا میں یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ چائنیز گلوبل اکانومی میں لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اس طرف جو دوسرا کیمپ ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جس کو پیوٹل یا سینٹرل پوائنٹ سمجھتے ہیں بلوچستان اور پاکستان، وہاں پہ تو حالات اس قسم کے ہیں کہ لوگوں کی زندگی ہی نہیں محفوظ. لب لباب اس کا یہ ہے، اور اس میں تمام کے تمام جو ہمارے جیسے بھی میرے جو دوست یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ علماء حق ہے کہ ریاست کے اندر اس طرح کی بدبختی اور کاروائیاں کرے گا، وہ خلاف قانون بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، اخلاقاً بھی اس کا کوئی جواز نہیں. یہ حیوانیت پہ مبنی ایک رویہ ہے، اور اس حیوانیت پہ مبنی رویے کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور جتنا بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے یہ بہتر ہوگا. بلوچستان کے اندر یہ پراکسیز کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، جو BLA BLF BRP کے ملیٹنٹس ہیں، جو احرار اور TTP کے نام کے ملیٹنٹس ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اسی قوتوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جو کہ اپنے اکنامک. انوار اللہ کاکڑ صاحب، لیٹ می کلیئر، آپ نے ابھی جن جماعتوں کا ذکر کیا یا جن بین آرگنائزیشنز کا ذکر کیا، جس میں آپ نے BRA کا ذکر کیا، BLF کا ذکر کیا، BLA کا ذکر کیا، BLUF کا ذکر کیا، اس حوالے سے بلوچستان حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، تو یہ دوبارہ سے منظم کارروائی مل کر کیسے کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں بخاری صاحب، ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہیں پر ہمارے بھی زبان میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے. ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ہمیں جنگ لڑنا ہے، اور جنگ ہم کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جنگ ہم اس انداز میں لڑ رہے ہیں کہ وہ اس میں جتنی بھی توانائیوں کی ضرورت ہے اس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. نقصان ان کا بھی ہوتا ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت آپ سے چاہوں گا، میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بلوچستان کی عوام بھی یہ جاننا چاہتی ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان کی آبادی بہت سکیٹڈ ہے اور دور دراز کے علاقے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لائک اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے جہاں پر یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہی. مستونگ جو ہے اسے تو 2012 میں ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ خطرناک ترین یہ علاقہ ہے، یہاں پہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ مستونگ کا علاقہ ہے، کھڈکوچا ہے، منگوچر ہے، کلات ہے، اسے کیوں نہیں کور کیا گیا صحیح طرح؟ دیکھیے، میں پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ایسا نہیں ہے. کور کیا تھا، ایک فرد آیا ہے اور وہ ایک انتہائی ہینیس کارروائی سوسائڈ اٹمپٹ کی کر کے چلا گیا ہے، اور ہم پورے ریاست کے اپریٹس میڈیا وہ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ان کو شاید ہماری اس کمزوری کا ادراک بھی ہوا، اور وہ بار بار اسی انداز میں ہمارے پیچھے آتے ہیں. جو نیچر ہے اس جنگ کی، یہی میں آپ کو پھر عرض کرتا چلوں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہ آدمی کہاں سے آتا ہے، اس کو پناہ کہاں ملتی ہے، اس کے فیسیلیٹیٹرز کون ہوتے ہیں، یہ پہلے بارڈر کے اس طرف بیٹھا ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام تانے بانے جب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان چیلنجز کا بہت گہرائی سے ادراک ہے، اور اتنا آسان نہیں ہوتا. بعض اوقات 200
अटेम्प्ट्स फॉइल हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, जिनका किसी को पता नहीं लगता। और एक आदमी अगर बदकिस्मती से निकल जाए, जिसकी बड़ी ह्यूमनली पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा अनवर साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहता हूं। आज के दिन एक और कार्रवाई हो गई है, पसनी में दोबारा से मजदूरों को निशाना बनाया गया, जैसे इससे पहले तुर्बत में निशाना बनाया गया था। बेरहम लोगों ने ये निशाना बनाया है उन्हें। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि एक ही दिन में दूसरे ही दिन ये पै दर पै वाकयात का होना किस चीज की निशानदेही करता है? क्या इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कोई एक ही फर्जी नामों से लोगों को मरवाया जा रहा है? देखिए, अब मेरे ख्याल में ये बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है कि इस पूरी कहानी का जो डायरेक्टर है वो एक है। इसमें किरदार और एक्टर्स बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मेन डायरेक्शन है वो एक ही फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं। कहीं पर साउथ में ये हमारे मिलिटेंसी इथनिक नामों पर करवा कर और हमारे एक डिफेंसिव और अपोलोजेटिक नैरेटिव जनरेट कर रहे होते हैं, और कहीं पे रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस करके वहां पे भी एक अपोलोजेटिक और डिफेंसिव नैरेटिव में हमें डाला हुआ है, और हम एक उलझे हुए अंदाज में इस पे एक मुबाहिसे में फंस जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अनवर उल हक काकड़ साहब, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान, आप हमारे साथ मौजूद थे। सरदार कमाल बंगुज़ई साहब आपकी तरफ आते हैं। अनवर उल हक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर एक ही है, मुख्तलिफ फर्जी नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये डायरेक्टर बैठा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर और इसे डायरेक्शन मिल रही है, और ये डायरेक्शन दे रहा है जिसमें एनडीएस है, रॉ है, फिर इन दोनों की सरपरस्ती भी कोई कर रहा है, फिर जो इनकी सरपरस्ती कर रहा है उनको भी मशरिक़ वुस्ता से सरपरस्ती हासिल है, ये इंकशाफात भी हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तो शनीद को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान का भी इसमें कलीदी किरदार हो सकता है? देखिए, अनवर साहब ने जो बात की उसको मैं थोड़ा सा एलिबरेट करूंगा, क्योंकि मेरा इलाका है, मेरा हल्का है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। अभी आपने गुफ्तगू फरमाई कि अभी तक मस्तूम को ख़तरनाक तरीन इलाका करार दिया गया है, और अभी तक वो इलाका क्लियर क्यों नहीं हुआ। देखिए, जो आपका पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे आबादी लोगों की ज़्यादा है, वहाँ पे बाकायदा आपकी फोर्सेज बैठे हुए हैं, बाकायदा उनके पिकेट्स चारों तरफ अतराफ पहाड़ों पे लगे हुए हैं। आपका जो स्प्लिंजी का इलाका है, आपका जो काबो का इलाका है, या आपका तहसील जोहान है जो डिस्ट्रिक्ट कलात में आता है, वो इलाका है जो जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से लोगों की ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही है। वहाँ पे आमदरफ्त भी है, लोग आ भी जा भी सकते हैं। मेरा हल्का है, मैं वहाँ पे तकरीबन कोई इलेक्शंस के 4 साल के बाद मैं वहाँ पे जा सका हूँ, क्योंकि हालात अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से काफ़ी बेहतर हैं। क्योंकि बहुत ही टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, उसके आप एक एक कोने को सर्च करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, एक एक कोने पे पहुंचना, जाके टारगेट करना बहुत आपके लिए मुश्किल है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी बेहतर है वहाँ पे। दूसरी बात मैं एक इसमें ऐड करता चलूँ कि ये जो 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कल का जो इंसिडेंट है या जो आज का इंसिडेंट है, आप पसनी बता रहे हैं, शायद मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ग्वादर है शायद, या पसनी हो सकता है। हाँ, उसकी गिरद बहरहाल ये 2 कार्रवाइयाँ मैं समझता हूँ कि जो खुदकुश कार्रवाइयाँ हैं, खुदकुश कार्रवाई कभी भी बलोच अलहदगी तंजीमों ने नहीं की है। मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि कभी भी उन्होंने कोई खुदकुश कार्रवाई की है। लेकिन ये मजदूरों को मारा गया है बंगुज़ई साहब, तंजीमों के हवाले से हुई है। और जो वाकया आपका वहाँ पे हुआ है पसनी, आप कह रहे हैं पसनी में जो हुआ है वाकया, मुझे नहीं लगता कि उसके ताने बाने किसी मजहबी तंजीम से या मजहबी दहशतगर्दी से मिलते हैं। उसके ताने बाने मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में जो शायद वो आगे जाके कबूल भी कर लें, मेरे ख्याल से जो अलहदगी पसंद तंजीमें शायद उनसे जाके मिल जाएँ। जी बात देखें, यकीनन उस वक्त तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इवन मैं बंगुज़ई साहब आपसे बहुत माजरत चाहूंगा, आपने कलात का जिक्र किया, आपने काहान का जिक्र किया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बंगुज़ई साहब, ये बात बिल्कुल समझ आती है, एफसी ने बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल करने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, कुर्बानियां भी दी हैं, बेशक लेवीज ने भी दी हैं, बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी ने भी दी हैं, दीगर इदारों ने भी दी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इंतजामिया की अगर हम बात करें, उस तरीके से फाल अब तक क्यों नहीं है? सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से बहुत दावे किए थे। एफसी का तो हमने देखा है कि उसने तुम जैसे इलाके को क्लियर किया है, अवरान जैसे इलाके को क्लियर किया है, पंजगूर जैसे इलाके को क्लियर किया है, लेकिन लेवीज जो है अभी तक वो उस तरह वेल इक्विप्ड नहीं है, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रही है?
دیکھیں اس میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کی جو پولیس ہے یا آپ کی جو لیویز ہے یقیناً وداؤٹ دی سپورٹ آف ایف سی وہ ان علاقوں میں جا نہیں سکتی ہے. میں سپلنجی علاقہ جو ہے جو اس حوالے سے گڑ رہا ہے ان کا مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو لیویز کی گاڑیاں اس طرف جاتی نہیں تھیں جب تک ایف سی نہیں آیا. اس نے ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا, کور نہیں کیا. آپ دیکھیں ابھی اس وقت ایف سی بھی بلوچستان گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ ہے, وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ کا حصہ ہی ہے. جو ڈائریکشنز گورنمنٹ بلوچستان کی طرف سے ملتی ہیں وہ اسی کو فالو کرتی ہیں, کیونکہ یہ باقاعدہ ان کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ آپ گورنمنٹ بلوچستان کے ڈسپوزل پہ ہو. تو ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ایف سی ہے اس کو اس وقت میں بلوچستان گورنمنٹ کا ہی فورس سمجھتا ہوں. دیکھیں دوسری بات میں کر رہا تھا جو آپ نے مجھے کٹ کیا, میں کہہ رہا تھا کہ لیٹ سپوز کہ بلوچستان میں بالکل امن آ جاتا ہے, پورے پاکستان میں آپ کا امن آ جاتا ہے. دیکھیں جب تک وہ افغانستان میں وہ علاقے, اس وقت بھی بہت سارے علاقے افغانستان میں ایسے ہیں جو وہاں کی گورنمنٹ کے لیے نو گو ایریاز ہیں, وہاں پہ ان کے جو نا ٹھکانے بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کا بارڈر پورس ہے, وہاں سے وہ ایزیلی آ سکتے ہیں, ایکسیس کر سکتے ہیں. وہاں ان کے یہاں پہ ڈیڈ سیلز موجود ہیں جن کو تلاشنا, جن کو نکالنا بہت آپ کے لیے مشکل ہے. جب تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ان تک رسائی آپ کے لیے بہت مشکل ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جس میں سوسائٹی بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے ان ڈیڈ میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا سردار کمال صاحب, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مستونگ کے علاقے کی جو اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ مزید بھی بات کریں. نواب محمد خان شاوانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, شاوانی ٹرائب کے چیف بھی ہیں اور اس علاقے کے حوالے سے ان کی بھی زیادہ معلومات ہے. نواب صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی مہربانی. نواب صاحب بتائیے گا, ہم تو اظہار افسوس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں. اس واقعے کا کچھ پس منظر یہ محرکات کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ مستونگ کا علاقہ جو ہے, لکپاس, مستونگ, کھڈکوچا, ان علاقوں میں پے در پے واقعات ہوئے ہیں. یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اس کے محرکات تو یہی ہیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں جو ترقیاتی کام بہت بہتر انداز میں ہو رہے ہیں, اور سی پیک کا جو ہمارا سب سے اہم ہمارے بلوچستان سے ہو کر اسی علاقے سے مستونگ سے ہو کے گزرنا ہے یہ سارے سلسلے کو, کہ یہ سارے اس علاقے کی ترقی کے لیے ہیں, اس علاقے کے مستحکم ہونے کے لیے ہیں, یہاں پر جمہوریت کی مضبوط ہونے کے لیے ہیں, لوگوں کے روزگار دینے کے لیے. اور ترقی کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگ بہت سارے روزگار ہو جائیں گے, خوشحال ہو جائیں گے, اور باقی غلط جگہوں پر غلط طرف ان کا وہ جانا جو ہے بند ہو جائے گا. تو یہ ان عناصر کے لیے ایک تکلیف دہ معاملہ ہے کہ لوگ غلط جگہوں, غلط راستوں سے ہٹ کر اپنے ملک اور اپنے علاقے میں ترقی اور اپنے روزگار اور ان کو سلسلے میں اس گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ وہ عناصر ہیں جو یہاں پر ترقی نہیں چاہتے ہیں, ترقی پسند لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, جن کا یہ بالکل غلط فہمی ہوگا کہ وہ اس طرح کر کے ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں وہ اس مسئلے کو ختم کریں یا ایسے لوگوں کو. تو یہ بہت افسوسناک واقعہ میرا حلقہ ہے, میرا علاقہ. نواب شاوانی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر بلکہ کوئٹہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار کمال بنگلزئی صاحب, سردار صاحب کا بھی تعلق ہے اس علاقے سے, آپ بھی چیف ہیں, اس ٹرائب کے نواب ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی کوششیں کی ہیں, خاص طور پہ خان آف کلات میر سلیمان داؤد کو پاکستان لانے کے حوالے سے. اس واقعے کے بعد مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ کس طرح کی اسٹریٹجی ترتیب دینے کا سوچ رہے ہیں, یا اس حوالے سے آپ کی کوئی گفت و شنید ہوئی ہے؟ اس میں یہ کہ مذہبی پارٹی جو بھی ہیں ہمارے اسی علاقے کے ہیں, ہمارے اسی ملک کے ہیں, وہ بھی اسی عوام اور لوگوں کی خدمت اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور حقوق دلانے کے لیے کوشاں ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارے فورسز, ہمارے جو بھی وہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے, جن کا کام یہی ہے کہ وہ اس معاملے سے, ایسے عناصر سے وہ نپٹے ہیں, اور پہلے بھی انہوں نے اسی طرح سے ہر ایسے اس کو عناصر کو انہوں نے وہ کیا ہے, پکڑا ہے, ان کو سزا دی ہے, ان کو آپریشنیں کی ہیں ان کے خلاف. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اداروں اور اپنے فورسز پر بھرپور یقین ہے, اور ہم گورنمنٹ حکومتی ادارے ہم ایک ہی اس پر ہیں انشاءاللہ, اور ہمارا تعاون اسی طرح رہے گا, ہمارے عوام کا بھی تعاون اسی طرح رہے گا, کیونکہ عوام مر رہے ہیں. ہمارے چاہے دینی ہوں, چاہے ہمارے باقی ہوں, اساتذہ ہیں, طالب علم ہیں, یہ سارے ہمارے بچے یہ مر رہے ہیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی, اس کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ریاست کی اور ریاستی اداروں کی اور
सियासतदानों की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया नवाब शाहवानी साहब, तहजीन साहब और शिराजी साहब। अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने सबकी गुफ्तगू सुनी है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा, वन बाय वन शाहवानी साहब ने भी कहा, सरदार कमाल बंगुलजई ने कहा, सलीम साफी ने भी कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कम्युनिटी की शराकत के बगैर ये सही नहीं हो सकता। हम और आप अक्सर प्रोग्रामों में यही बात करते रहते हैं। जो ये किरायादारों के हवाले से भी निसार साहब ने बहुत से इक़दाम किए, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बरवक्त चीज़ों को होने से पहले हमें महसूस करना है। मैं इसकी शदीद कमी महसूस करता हूँ। अभी चंद रोज़ पहले ईरानी आर्मी चीफ ने बयान दिया, जब उससे कुछ रोज़ पहले उनके इलाके में सीस्तान में कोई हमला हुआ ईरानी गार्ड्स के ऊपर, तो ईरानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को के बारे में जो कहा कि बलोचिस्तान में हैं दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं तो हम हिट कर सकते हैं। तो उसके अब चंद रोज़ बाद यहाँ पे ये पे दर पे वाक़यात होना, इससे ईरानी आर्मी चीफ के उस स्टेटमेंट को भी तक़वियत मिली है कि जी हमने तो कहा था कि इधर हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है नोट करने वाला। मेन चीज यही है कि पाकिस्तान को इस बात से शायद इख्तिलाफ, बल्कि ये तो उसकी नफी हुई है क्योंकि वो तो हमारे लोगों को मार रहे हैं, किसी ईरानी को तो नहीं मारा। देखें, उनका ये कहना था कि यहाँ पे दहशतगर्दों की सेफ हेवन्स हैं, महफूज पनाहगाहें हैं जिनको हम खुद भी निशाना बना सकते हैं। बाद में सफीर साहब ने उसको थोड़ा और रंग दिया, लेकिन यहाँ पे जो अभी उसके 2 दिन बाद जो वाक़यात ये हुए ना, इनसे ईरानी आर्मी चीफ के बयान को तक़वियत मिली है। उससे वो जो दिफाई पोजीशन पे चले गए थे, अब उनकी पोजीशन बेहतर हुई है इन 2 वाक़यात की वजह से। जी हम तो कह रहे थे यहाँ पे दहशतगर्द हैं, ये देख लें ये 2 वाक़यात हो गए। देखें, बात ये है कि मैंने एक बात कर दी है, प्रॉक्सी है ये, इसमें हुकूमतें शामिल हैं, इसमें अथॉरिटी स्टेट एजेंसीज शामिल हैं, उनके बगैर ये नहीं हो सकता। कोई नजरिया नहीं है जो नजरियाती है ना, बलूचिस्तान में जो नजरियाती हैं, मसलन जो कहते हैं जी हम महरूम हैं, जो कौम परस्त हैं, ये नजरियाती लोग कहाँ मजदूर को निशाना बनाते हैं या बच्चों को निशाना बनाते हैं, या वो ये कार्रवाइयों का साबित हो चुका है। एहसानुल्लाह एहसान के बाद, कुलभूषण यादव के बाद, राकेश के बाद तो सब पता चल चुका है। एक फिक्रे में मैं ये बात करना चाहता हूँ। अभी आप बलूचिस्तान को आप देख रहे हैं, आप ही के एक प्रोग्राम में मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। अभी तो आप गिलगित बल्तिस्तान को आप नहीं देख रहे। जितना ज्यादा वहाँ पे मसाइल हो सकते हैं, मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में उसका शीर भी नहीं है। हमें अलर्ट होना है के हवाले से भी और तमाम सूबों को ऑन बोर्ड। शिराई साहब, आखिर में आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के। मेरा ख्याल में एक तो ये है कि लोगों के कंसर्न जो अंदर जो घर के अंदर उनको दूर किया जाए, जो महरूमियाँ उन महरूमियों को ख़त्म किया जाए और साथ में पड़ोस के साथ ताल्लुकात को अच्छा किया जाए। मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान से हमारे खिलाफ प्रॉक्सी हो रही है तो हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर होने चाहिए और मेरे ख्याल में ईरान के साथ भी होंगे, तब हम इन प्रॉक्सीज को, अगर ये प्रॉक्सीज अदर दैन ईरान और अफगानिस्तान को कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो मेरे ख्याल में तब खत्म होंगी जब इन दोनों मुल्कों के साथ, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आखिर पे बात गुफ्तगू पे आती है, गुफ्तगू शरीफ से मसाइल हल होते हैं। अगर हमने अफगानिस्तान के साथ झगड़े को दूर करना है तो गुफ्तगू से करना है। झगड़ा तो ये तो बात खुल चुकी है शाहिद साहब, हमारा झगड़ा अफगानिस्तान के साथ है ही नहीं है। मेरा ख्याल में अब तो देखे ना, अगर ये सेंसस को लेकर कौन से कमांडर राजिक को पता नहीं कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, आते हैं यहाँ पर आकर उनको भी गुफ्तगू के जरिए समझाना पड़ेगा कि अगर आप इस खेल में पड़ गए हैं तो ये खेल आपके वजूद के लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी नुकसानदेह है। और अब्दुल्ला ने तो खुद कह दिया, हमारे साथियों के डेलीगेशन को भी कहा कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है हमारा है। बिल्कुल होना भी ये चाहिए, लेकिन वो अल्फाज तक नहीं मेरे ख्याल में। अब इक़दाम की बात करनी चाहिए उनको, और जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे सोच ये होनी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। और अगर हमारे ईरान की तरफ से कोई गिले हमें मिल रहे हैं तो उन्हें भी सीरियसली देखना चाहिए। बड़ी लंबी बॉर्डर है, अगर हम उनको भी नाराज करेंगे तो मेरे ख्याल में हम इसको भी अनसेफ कर देंगे। उनको भी सीरियसली बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार शिराजी साहब, एंकर पर्सन और सीनियर तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपका तज़ीन अख्तर, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार। सरदार कमार बंगुलजई साहब कोयटा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर नेशनल असेंबली, नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकड़, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अनवारुल हक काकड़ साहब का भी के साथ साथ नवाब मोहम्मद शाहवानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।